القلوب فرجت الكروب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے ایک دفعہ پھر کراچی کی التہاب آمیز فضا میں امن و محبت، پیار و اخوت اور رواداری کے پیغام کو عام کرنے کے لیے KMC کی اس قدیم عمارت کے سائے میں یوم حسین علیہ السلام کا انعقاد در حقیقت کھوئی ہوئی انسانیت کو راہ راست کی جانب دعوت دینے کے مترادف ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ یوم حسین جو آج KMC کی اس یادگار عمارت کے سائے میں منعقد کیا جا رہا ہے، یوم حسین سے مراد وہ یوم نہیں جو شب کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ یہ یوم یعنی وہ عرصہ حیات ہے. یوم عربی زبان میں دن کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یوم سے مراد 24 گھنٹے کے چند پہر اور چند ساعتیں نہیں ہیں، بلکہ یوم سے مراد وہ عرصہ حیات ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے. کہ در حقیقت یوم حسین وہ عرصہ ہے، زندگی کا وہ زمانہ ہے، وہ ایرا ہے جو اس زمانے پر سایہ فگن ہے. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. یعنی ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ وہ جنت میں جائے. صبح اٹھتا ہے تو جنت جانے کی آرزو، شام کو گھر لوٹتا ہے تو جنت جانے کی آرزو، پھر اس کے بعد نئے دن کا آغاز ہے. تو در حقیقت ہر مسلمان کے قلب و ضمیر میں یہ آرزو پنپ رہی ہے کہ جنت میں جائے. پس یوم حسین سے مراد وہ عرصہ حیات ہے، وہ فکر ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے جو مجھے حسین کے راستے پہ قرار دے. پس یوم حسین کا انعقاد در حقیقت حسینی فکر اور آئیڈیالوجی کو عام کرنا ہے. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ عزیزان گرامی اس یوم حسین کو بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے. اور یہی وجہ ہے یہاں مکتب کی کوئی قید نہیں، یہاں دین و درہم کی کوئی قید نہیں. یہاں پہ آپ کو ہندو بھی سر جھکاتے ملیں گے، یہاں پر بھی اہل سنت اور اہل تشیع ساتھ ہی مدح حسین کے ترانے گنگناتے ملیں گے. اور یہ در حقیقت ایک خدائی احسان ہے کہ جس نے اس مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان اس امر کو فروغ دیا، رواج دیا کہ ہم بعض اوقات مسجدوں میں بڑھ جاتے ہیں، مندروں میں بڑھ جاتے ہیں. کسی کا راستہ مندر کی طرف، کسی کا راستہ مسجد کی طرف، کسی کا راستہ کسی اور مسلک کی مسجد کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت کا در انسانیت کا در ہے. یہاں پر آپ کو ہر عقیدے کا انسان ملے گا، یہاں پہ آپ کو ہر مسلک کا انسان ملے گا. اس لیے کہ ہدایت اگر ملنی ہے تو وہ قرآن و اہل بیت کے دروازے سے ملنی ہے. اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی. یعنی علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، علماء تشیع نے بھی لکھا ہے، مورخین محدثین نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. لہذا یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ یوم حسین ہے کہ جہاں پر ہر عقیدے کا انسان آپ کو ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزم رسالت میں تشریف فرما تھے. امام حسین علیہ السلام کا سن 3 برس ہے. رسول اللہ جب آتے وہ حسین کو دیکھتے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو اے ابا عبداللہ آپ پر. تو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کے اثار آپ کے
سیما مبارک پر ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو 3 سال کا بچہ، آپ اسی کنیت کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی پریشان نہیں ہو، میں ایک ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں جو رہتی دنیا تک حقیقت بن کے چمکے گی۔ فرمایا یمین مکتوب علی یمین العرش، عرش کے دائیں جانب لکھا ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جب عرش بنایا جا رہا ہو تو وہ شاہد بھی ہو، مشہود بھی ہو۔ لہذا فرماتے ہیں مکتوب علی یمین العرش، عرش کے دائیں جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، کشتی نجات بھی ہیں۔ لہذا آج اگر انسان اور انسانیت کو نجات چاہیے تو قرآن کے ساتھ ساتھ مکتب اہل بیت کی طرف، کہ جس پر آپ کی خدمت میں شیعہ سنی کا اتفاق ہے۔ میں صرف ایک تاریخی حوالہ دوں اور گفتگو کا آگے بڑھاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں، ابو نعیم حافظ، ثعلبی، جتنے اسماء گرامی لے رہا ہوں، اہل سنت کے مفکرین ہیں، بزرگان ہیں، محققین ہیں اور جید علماء ہیں کہ جنہوں نے اہل سنت کے درمیان گرا قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ابو نعیم حافظ، ثعلبی، طبرانی، حاکم نیشابوری، فخر رازی، شبراوی، ابن حجر ہیثمی، زمخشری، ابن منذر، ابن حاتم، ابن مردوی، سیوطی اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو سوال ہو یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ قرابت داروں سے مراد کیا جسمانی قرابت رکھنے والے ہیں؟ ہر وہ شخص کہ جو آپ سے رشتے میں منسلک ہو جائے کیا وہ بھی آپ کے قرابت داروں میں شامل ہے؟ اس قرابت داری کا کوئی معیار ہے کہ رہتی دنیا تک یہ بات ثابت ہو جائے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے مودت اگر ادا کرو گے تو تم میری رسالت کا اجر ادا کرو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ قرابت دار کہ جن کے لیے مودت کا حکم ادا کر کے میری رسالت کے اجر کو ادا کرنے کا حکم قرآنی، حکم خدائی، ولائی موجود ہے تو وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے قرابت دار ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابن عربی شیخ شمس الدین فرماتے ہیں رَأَيْتُ وِلَاءِ آلَ طٰہَ فَرِیضَةً، میں نے دیکھا کہ آل طٰہَ کی محبت جو ہے وہ فریضہ ہے، واجب ہے۔ فَمَا طَلَبَ الْمَبْعُوثُ أَجْرًا عَلَى الْهُدَىٰ، یہ وہ اجر ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی رسالت کے لیے طلب کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ابن عربی کہتے ہیں عَلَى رَغْمِ أَهْلَ الْبُعْدِ يُورِثُنِي قُرْبًا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ راہ ہدایت سے جدا ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اس کو وہ فرماتے ہیں بِتَبْلِيغِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن رسول اللہ اپنی تبلیغ کے ذریعے سے فرما گئے ہیں کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ لہذا آج کے اس یوم حسین میں در حقیقت ہم اس اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اجر رسالت در حقیقت ہر شخص اپنے مکتب کی تعلیمات کے تحت ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر میں 2 روایت امام حسن سے پیش کر کے اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ مسرفین کی تابع مت رہو، مسلمین کے امر کی اطاعت کرنے والے مت رہو، الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، برائیاں انجام دیتے ہیں، ولا یصلحون، اور یہ در حقیقت کون ہیں؟ جو اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ جہاں پر بھی قرآن کریم میں اصلاح کا لفظ آیا ہے اس کے مد مقابل افساد کا لفظ آیا ہے۔ مفسد یعنی برائی انجام دینے والا، یعنی جب بھی کوئی برائی انجام دے گا تو یہ خدائی قانون ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے خداوند عالم نے ایک نظام خدائی مرتب فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اس کے بعد آپ کے ائمہ ہدا جن کے ذریعے سے یہ نظام جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں، ایک وقت ہے کہ مثال کے طور پر میرے نام سے ایک بیان مشہور کر دیا جائے کہ جناب مولانا صادق رضا تقوی صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ 35 برس ہو گئے مجھے تجدید ہو
تعلیم اور تعلم سے ابتدائی کلاس سے لے کر یونیورسٹی کی فضا تک مجھے چونکہ وقت نہیں بتایا گیا کہ کتنا وقت ہے، لیکن اگر اوقات بتا دی جاتی کہ یہ اوقات ہیں تو انسان اپنے عرائض کو سمیٹ کر اور منفرد انداز سے پیش کر سکتا ہے، لیکن جو لب و لہجہ دوسرے مقررین کا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات طولانی بھی نہ ہو اور جامع بھی ہو جائے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک شخص میرے نام سے بیان منسوب کر دے اور پھر اس پر گفت و شنید شروع ہو جائے، بحث شروع ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگ ارباب علم و دانش ہوں گے کہ جناب خود مولانا سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کیا بیان ہے. تو کون سا بیان زیادہ معتبر ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو میں خود بیان کروں گا. آج رسول اللہ کے دین پر امام حسین کے میسج کے ذریعے سے لوگ اپنی دنیا کی خواہشات پرستی کے لیے بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا جتنے میں مقررین آئے اہل تشیع کے، یقیناً مولانا اصغر صاحب خدا ان کی حفاظت فرمائے یہاں پہ موجود ہیں. جتنے بھی علماء تشیع یہاں پہ تشریف لائے، ہم میں سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سب نے تقریباً حالات حاضرہ پر گفتگو کی ہے. اور یہ خود اس بات کی جامعیت کی دلیل ہے کہ مکتب کربلا یوم حسین، مکتب حسین در حقیقت زمانے کی اصلاح کے لیے ہمیں بیدار رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ رسول کیجئے، نبی کیجئے، آپ حسین کیجئے، آپ جس کو بڑا مانتے ہیں اس کو ذکر کیجئے، لیکن اس زمانے میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کی بھی اصلاح کی کوشش کیجئے. یہاں پہ ایک نقطہ یاد آ رہا ہے مجھے، میں وہ عرض کرتے چلوں. وہ یہ ہے کہ وہ دین، توجہ رکھیے گا، وہ دین، یہ مجھے متاخر عرض کرنا تھا لیکن بات آ گئی تو یہی پہ عرض کروں. وہ دین، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ محبت رسول، وہ محبت اہل بیت، وہ محبت قرآن، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سنی ورژن میں ہو یا شیعہ ورژن میں، کسی ورژن میں ہو، یا مثلا ادیان کی سطح پہ آپ لے چلیں، اگر میری دنیا کی اصلاح نہ کرے تو ایسی نماز کا، ایسے روزے کا، ایسے ذکر قرآن اور ذکر نبی اور ذکر اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری دنیا کی اگر اصلاح نہیں ہو رہی، میں اپنی دنیا کو، اپنے عقیدے کو، اپنی موجودہ حالت کو اگر دین اور خدا کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق نہ ڈال سکوں تو میں لاکھ خدا کرتا رہوں، لاکھ نبی علی کرتا رہوں. توجہ رکھیے گا. تو دین وہ ہے کہ جو دنیا میں ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اپنی موجودہ دنیا کی اصلاح کیجیے. حضرت امام حسین علیہ السلام نواسے رسول ہیں. آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کے بیانات، آپ کے مقامات، آپ کے فضائل، آپ کے حسنات سب زبان دخواصام ہیں. یعنی کم ہے یہ حدیث ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی جو بھی جنت میں جانا چاہے وہ پہلے حسن و حسین کو راضی کرے. سید نہیں، سردار ہے یعنی حسین اور حسن کی ملکیت ہے. سردار یعنی جہاں پر اس کا حکم چلے، جہاں پہ اس کی حکومت ہو، جہاں پہ اس کی گورنمنٹ ہو، جہاں پہ اس کو حکم کو مانا جائے، سرداری اسے کہا جاتا ہے. اگر آپ مثلا موجودہ دور میں سرداری کو دیکھیں گے، سرداری کسے کہا جاتا ہے؟ اس قبیلے کا سردار یہ ہے، یعنی اس کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے. حسن و حسین کی سرداری اور ملکیت جو ہے وہ خداوند عالم نے جنت قرار دی ہے. آپ کے مناقب، آپ کے فضائل زبان زد خاصوام ہیں کہ رسول کبھی خطبہ چھوڑ کر اٹھ رہے ہیں، کبھی اپنی پشت پہ سوار حسین کے لیے سجدے کو طول دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام حسین کا گریہ شاق ہے، گرا ہے رسول اللہ پر. یہ آپ فضائل سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر امام حسین اس دور میں چاہتے تو آپ بہت اچھے قاری قرآن تھے، آپ کوئی یتیم سینٹر کھول لیتے، آپ جو ہے کوئی ویلفیئر کا کام کر لیتے، آپ مدینے میں رہ کر مجاور رسول اور رسول اللہ کے حرم کے خادم بن جاتے تو یزیدی حکومت کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ امام حسین آپ کیجئے. لیکن امام حسین چونکہ حق کے نمائندے ہیں، ولی خدا ہیں، امام حق ہیں اور ہادی اور رہنما ہیں، لہذا امام حسین نے اکتفا نہیں کیا مدینے میں رہنے پر، بلکہ اپنے جہاد کو اور اس کی خد و خال کو واضح کیا. اور پھر آپ نے قیام فرمایا کہ اس دور کی اصلاح ضروری ہے. اور یہ امام حسین کا وہ بیان ہے، یہاں پر یہ آپ کا خطبہ موجود ہے. انی لم اخر اشرا ولا بطر ولا ظالما ولا مفسدا
وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں مال و منال کے لیے، شہرت کے لیے، مقام کے لیے، لڑائی اور فساد کے لیے، یا حکومت کو اوچھے ہتھ کنڈوں سے حکومت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یزید ایک اوچھے ہتھ کنڈے سے حکومت حاصل کر رہا تھا. کہتے ہیں امام حسین کا یہ جتنے بھی ذرائع ہیں حکومت کے، دنیا داری کے، یہ حسین کے مقصد پیش نظر نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح، خدا کہہ رہا ہے مفسدین کی اصلاح نہیں کرو. خدا کہہ رہا ہے کہ مسرفین کے نقش قدم پہ نہیں چلو، مفسدین کی نقش قدم پہ نہیں چلو، بلکہ اصلاح کا کام ہے. امام حسین اصلاح کرنے والے ہیں، فرما رہے ہیں میں اصلاح کا کام انجام دینا چاہتا ہوں. اور پھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، امام حسین کہہ رہے ہیں خدا ہم جو دین کی نشانیاں مٹ رہی ہیں ہم اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں. سنت رسول کو بگاڑا جا رہا ہے، قول رسول کو بگاڑا جا رہا ہے. آج یزید جیسا شخص جو ہے وہ انا خلیفۃ المسلمین کہہ کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں مثلا خلیفہ ہوں اور میں برحق و میری بیعت کی جائے. ہم دین کی نشانی کو، جو دین مٹ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِهِ، اور ہم تیرے شہروں میں اصلاح کا کام انجام دینا چاہتے ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ علماء تشیع جتنے بھی ہیں انہوں نے حالات حاضرہ پہ گفتگو کی. آج ہمارے یہاں فخر کے ساتھ کراچی کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم نے کراچی کو یہ پروجیکٹ دیا، یہ پروجیکٹ دیا، ہم نے یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے. یقیناً آپ جو کوشش کر رہے ہیں عند اللہ ماجور ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہوگی، لیکن جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں عوام کی، مسلمانوں کی اور اس شہر کی، یقیناً خدا کے ماجور ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج کرپشن، بدعنوانی اور اسی جیسے دوسرے عنوانات جس کی وجہ سے آج کراچی کا ہر شہری نالا نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر KMC کے جو ذمہ دار افراد ہیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. کاش کہ یہاں ہوتے ان کا تعارف ہوتا. کچھ نام لیے گئے ہیں بہرحال، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ جو ہائی کمان ہے وہ تشریف رہتے، میئر صاحب کا نام جیسے کہ پوسٹر میں موجود تھا وہ تشریف رکھتے تو ان سے بھی شفا ملاقات ہوتی کہ ہم بھی ان کے بیانات کو سنتے اور وہ بھی ہمارے بیانات کو سنتے. بہرحال تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے شہر کراچی کو اس کرپشن سے، اس بدعنوانی سے نجات دیں. اور یہ صرف قرآن و اہل بیت کے سائے میں ہی ممکن ہو سکتا ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں امام حسین کا مقصد، قرآن کا مقصد صرف نمازیں پڑھوانا نہیں تھا، صرف روزے رکھوانا نہیں تھا، صرف مستحب سنت عمرے کروانا نہیں تھا کہ دیغے چڑھا دو اور ذکر نبی کرتے رہو، ذکر حسین کرتے رہو، بلکہ اصلاح ضروری ہے. لہذا امام حسین نے 2 ایجنڈا پروگرام پیش کیا. 4 ایجنڈا ہے لیکن میں یہاں پہ 2 پیش کر رہا ہوں. المعالم من دین کا، تاکہ ہم تیری دین کی تعلیمات جو مٹ رہی ہیں انہیں سامنے رکھیں، پیش کریں اور ان کو زندہ کریں اور اصلاح کا کام انجام دیں. یعنی معاشرے میں جو کرپشن پھیل رہی ہے، سب سے بڑی کرپشن کہاں ہے؟ وہ ممبر تھا، وہ وہاں کا سوشل میڈیا تھا، وہ وہاں کی وہ لینگویج تھی کہ جہاں سے در حق تزریق ہو رہے تھے تمام مکاتب اور تمام آئیڈیالوجی اور تمام افکار و نظریات. وہ ممبر رسول تھا کہ جہاں پر ایک شخص ظلماً آ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا خلیفۃ المسلمین، میں خلیفہ مسلمین ہوں. اب سنیے امام حسین کا یہ خطاب کہ کون سا وہ لمحہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. ایھا الناس، اے لوگو، خطاب شیعہ سنی سے نہیں ہے، تمام انسانوں سے. ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، رسول اللہ نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا. اس کو شیعہ سنی کتب نے، تواریخ نے نقل کیا ہے. دامن میں گنجائش نہیں ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا. من رعا سلطانا جائرا، جس نے بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھا، سلطان یعنی حاکم، جائرن یعنی ظلم کرنے والا، جس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ مستحلا لحرمات اللہ، کہ جو اللہ کے حلال کو اپنی ذاتی اجتہاد کی، اجتہاد کا لفظ بہت کچھ سننے میں آتا ہے نا، مشاجرات صحابہ کے ذیل میں سننے میں آتا ہے. اور آج چونکہ جو لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں لعنت اللہ علیہ کا، وہ بھی مشاجرات کا نام لے کر یزید کی وکٹ کو بچانا چاہتے ہیں. تو در حقیقت
جو خدا کے حرام کردہ احکامات کو زبردستی حلال قرار دے. مستحل یعنی استحلال کرنا، یعنی زبردستی کسی کی حقیقت اور نوعیت کو تبدیل کر کے کیا کرے، اس کو حلال قرار دے. مستحل لحرمات اللہ. 2 ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کی مخالفت کرنے والا ہو. 3 مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہو. یقیناً سنت سے مراد چند افعال نہیں ہیں، یہ خود ایک بحث ہے علماء کے درمیان کہ سنت سے مراد چند افعال ہیں. سفید کپڑے، خوشبو لگانا اور مثلا میٹھا کھانا جیسے کہ مشہور ہے، بہت سارے افعال. کیا یہی سنت ہے یا سنت سے بڑھ کر ہے؟ یہ ایک بحث ہے، بہرحال میں اس میں وارد نہیں ہو رہا. امام حسین فرما رہے ہیں کہ حرام خدا کو جان بوجھ کر حلال کرنے والا 1. 2 عہد خدا کو پامال کرنے والا. 3 سنت رسول کی علی اعلان مخالفت کرنے والا. 4 یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور بندگان خدا کے درمیان گناہ اور ظلم و زیادتی سے گورنمنٹ حکومت کرنے والا ہو. اب امام سے کہتے ہیں یہ 4 نشانیاں کوئی دیکھے، من رعا، جس نے یہ 4 نشانیاں دیکھی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی خاموش ہو جائے، بیٹھ جائے، دبک جائے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں، امام حسین کہتے ہیں فَلَمْ يُغَيِّرْ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، نہ یہ فعل کوئی انجام دے، نہ کوئی زبان سے کوئی لفظ بولے. کان حقاً علی اللہ، اللہ کو حق حاصل ہے کہ اس ساکت انسان کو، خاموشی اختیار کرنے والے انسان کو اس ظالم و جابر حکمراں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام علی مقام اس عصر یزیدی کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ 4 بڑی نشانیاں عصر یزیدی کی، اور جس زمانے میں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ عصر یزیدی ہے. خواہ وہ کہیں پر بھی ہو وہ عصر یزیدی کہلائے گا. پہلا یہ کہ حرام خدا کو حلال کرنے والا. آج کتنی ہی چیزیں ہمارے معاشرے میں حلال کر دی گئی ہیں، کس کا نام لے کر؟ دین کا نام لے کر. کس کا نام لے کر؟ اپنے قبیلے کا نام لے کر. کس کا نام لے کر؟ سیاسی وابستگی کی بنا پر. 2 عہد خدا کو، فرمان خدا کو، اللہ تعبدوا الا اللہ. عہد خدا کیا تھا؟ بندگان خدا خدا کی عبادت و پرستش کریں. لہذا اس عہد کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہے یزید جیسے افراد فاسق و فاجر وہ آ کر مسجد رسول پر بیٹھ کے دعویٰ کریں کہ انا خلیفۃ المسلمین. اور تیسری چیز سنت و سیرت رسول کی کھلی مخالفت اور ظلم و ستم اور گناہ کے ذریعے سے حکومت. یہ وہ 4 نشانیاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے قول مبارک کی روشنی میں جو یزیدی عصر کی ہیں. اور امام نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو خداوند عالم اس ساکت انسان کو کسی بھی وجہ سے اور اس ظالم انسان کو دونوں کو ایک جگہ ڈال دے. لہذا امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اس اصلاح کے لیے، اس معاشرے کو صحیح ڈگر میں ڈالنے کے لیے، اس کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. آج بھی یہ کربلا کا پیغام جاری و ساری ہے. آج آپ کو 2 ایسے محاذ نظر آئیں گے. ایک فلسطین کا محاذ کہ جہاں پہ ہمارے برادران اہل سنت در حقیقت حسینی تعلیمات پہ گامزن ہے، یعنی شہادت، یعنی ظلم سے انکار، یعنی ظلم کی نفی، یعنی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کا عزم، ولو اپنی جان کی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے. ایک وہ محل نظر آتا ہے. دوسرا ہمیں ایران کا محل نظر آ رہا ہے کہ ظالم طاقتوں سے ٹکرانا. اور تیسری طرف ہمیں وہ منافق عرب حکمران نظر آ رہے ہیں کہ جو سازواز کے ذریعے سے بڑی طاقتوں کی آشیرواد لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، کربلا کے خلاف، انسانوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف جو ہے وہ بم برساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہذا یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اپنی دنیا کو بدلو. یہ کربلا کا پیغام ہے
کہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے قرآن و سنت کے دروازے پر آؤ، قرآن و اہل بیت کے دروازے پر آؤ۔ اور آخر میں ایک اور نکتہ عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور بھی نکات تھے میں نے صرف نظر کیا، اور یہ خطاب میرا اپنے برادران اہل سنت سے، یہاں پر ایک بڑی تعداد میرے اہل سنت بھائیوں کی ہے، اور میں نے ابھی اسی محرم میں اہل سنت کے درمیان ایک مجلس ادا پڑی تھی جہاں پر اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت تھے، وہاں پر یہ میں نے نکتہ پیش کیا تھا اور یہاں پر بھی میں نکتہ پیش کر رہا ہوں۔ آخری نکتہ یہ ہے کہ میں نے برادران اہل سنت کے درمیان ایک داعی اتحاد ہونے کے ناطے یہ نکتہ پیش کیا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے برادران اہل سنت کو اہل تشیع کے کسی عمل سے، کسی طریقہ کار سے، کسی بھی انداز سے شکایت ہے، مثلا ہو سکتی کوئی طبیعی سی بات ہے، گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، مثلا کسی کو ہو سکتا ہے کہ جب مجلس ایسے کیوں کی جاتی ہے، ماتم ایسے کیوں کیا جاتا ہے، مختلف انداز ہو سکتے ہیں منانے کے۔ تو میں اسے کہتا ہوں ممکن ہے آپ کو اپنے شیعہ بھائیوں کے کسی بھی طریقے عزاداری پر اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شائستہ انداز سے سوال کیجیے، اور سوال کرنے کا انداز علماء کی محفل ہونی چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا۔ اور یہ جو آپ کو توہین اور گستاخ نبی اور اہل بیت کے جو مظاہر نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام اپنے انداز سے ہر چیز کو سولو کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس سے مسائل گھٹنے کے بجائے اور بڑھنے لگتے ہیں۔ بہرحال تو میں نے کہا آپ کو جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، طبیعی چیز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی بھی شخص کی عمل کی وجہ سے آپ محبت و ولایت و مودت اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کو میرے انداز سے کوئی تکلیف ہو یا سوال ہو یا اعتراض ہو، آپ کی جناب مولانا نے ایسی بات کیوں کی، اب ہم جو ہے مثلا یوم حسین میں نہیں آئیں گے، مثلا یا مجلس ادا میں نہیں آئیں گے۔ بہت حساس نکتہ عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تکفیریت نے ہمیں اتنا بانٹ دیا ہے، اور اس کا سیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء تسنن میں کسی کے سر جاتا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جنہوں نے محبت اہل بیت کے فضا کو آشکار کیا ہے، روایات اہل بیت کو، ایک دیوبندی مکتب کے عالم دین کہ جس نے واقعاً اس تکفیریت میں، اس ناصبیت میں، اور خود یہاں پر مولانا بیٹھے ہیں، ناشکری ہوگی کہ میں ان کا اور ان کے خاندان کا اور ان کے بزرگواروں کا تذکرہ نہ کروں، یہ وہ ہستی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے محبت اہل بیت کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ کو کسی کے عمل سے کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال کی گنجائش ہو، لیکن کسی فرد کی وجہ سے، کسی گروہ کی وجہ سے آپ محبت اہل بیت سے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے آج کہ مثلا کہا جا رہا ہے فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کہا، لہذا اہل بیت کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا گیا، جبکہ اہل بیت کی محبت کو امام شافعی 4 اماموں میں سے، اہل سنت جن کی پیروی کرتے ہیں 4 اماموں میں سے ایک امام کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن پر الزام یہی تھا کہ یہ محبت اہل بیت میں اتنا بیان کرنے والے تھے، ان کو رافضی کہہ دیا، ان پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ فرماتے ہیں اشعار یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اللہ کے رسول کے اہل بیت آپ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی جو عظمت اللہ نے بیان کی، بس اتنا کہہ دیتا ہوں، فرض من اللہ بالقرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، اس میں فرمایا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ محبت اہل بیت کا احیاء کریں۔ میرے برادران اہل سنت، ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کی وجہ سے، کسی انداز کی وجہ سے، کسی شعر کی وجہ سے، کسی خطیب کے جملے کی وجہ سے آپ محبت اہل بیت سے دور۔ محبت اہل بیت، یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر نوجوان سے پوچھا جاتا ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 محرم، آج کیا واقعہ ہوا تھا؟ نہیں معلوم۔ کربلا کیا ہے؟ نوجوان جو ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ، یعنی نواسہ رسول، یعنی جس جنت کے لیے تم تڑپ رہے ہو کہ ہم جنت میں جائیں، شفاعت مصطفیٰ ملے، اسی کا نواسہ قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ، دین کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر خلیفہ رسول کا ٹیگ لگا کر در حقیقت اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے اصحاب کو شہید کر دیا جائے، اور اسی
دنوں میں جو ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سیر سپاٹے اور تفریح کے لیے جا رہی ہوتی ہے. کیا یہ ہے مودت کا حق؟ تو میری اپنے اہل سنت بھائیوں درخواست ہے، ممکن ہے کسی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، جائے پرسش ہو سکتی ہے، لیکن محبت اہل بیت، مودت اہل بیت پر کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ میں آپ کو جنت میں لے جانے نہیں آؤں گا، آپ کو رسول اللہ، قرآن اور اہل بیت کی محبت ہے جو جنت میں لے جائے گی. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے برادران اہل سنت اہتمام کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے مودت اہل بیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس یوم حسین کی اس عبادت کو جو ہم نے تیری بندگی کے لیے، تیرے نبی کے نام کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے انجام دی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یوم حسین آرگنائزیشن کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں، جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جتنے بھی KMC کے ورکرز ہیں، ملازم ہیں، خدمت گزار ہیں، خواہ وہ روڈ پر خواہ کروبی کا کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مسیحی ہو یا مسلمان ہو، ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یا اس بلدیہ عظمیٰ کی سب سے ہائی کمان پر بیٹھنے والا شخص کوئی بھی ہو، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرصت دی کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. اور لوگوں کے کام آنا جو ہے وہ بہترین عبادت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو، اس ادارے کو کرپشن سے، بدعنوانی سے، ظلم و ستم پاک رکھے اور ہمیں پرخلوص خدمت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.